والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر گھر کعبۃ اللہ کا حج ہے، مگر اس کے لیے وہ جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتا ہو، بچوں اور دیوانوں پر حج فرض نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے آغاز میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر کعبۃ اللہ کا حج ہے۔ پتہ چلا کہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی نیک اعمال کریں، کوئی بھی عبادات کریں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ کوئی حج کر رہا ہے اس لیے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں گا اور لوگ کہیں گے یہ تو بڑا حاجی ہے، اس کے نام کے ساتھ حاجی لکھا جائے گا، نیت یہ ہے۔ جہاد کر رہا ہے، نیت یہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ غازی لکھا جائے۔ تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے، نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بڑی تلاوت کرتا ہے، یہ تو بڑا اعلیٰ قاری ہے۔ بیان کر رہا ہے تو نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں یہ تو بڑی تقریر کرتا ہے، جہاں پر جاتا ہے بڑی تقریر کرتا ہے اور لوگ واہ واہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے سمجھ کاکھ بھی نہ لگے۔ اگر نیت یہ ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے،
قرآن مجید پڑھ رہا ہے، نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں یہ بڑا جو ہے قرآن مجید پڑھاتا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے دین کے لیے، نیت یہ ہے کہ میرا نام بلند ہو جائے۔ تو روایات میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے بندے کو قیامت کے دن دوزخ میں اوندے منہ ڈال دیا جائے گا۔ کام بڑے اعلی ہے، کام بڑے اعلی ہے، لیکن نیت اعلیٰ نہیں ہے۔ اگر نیت درست ہوتی تو راستے سے اگر ایک کانٹے کو بھی ہٹا کر سائڈ پر کرتے اللہ اس کے بدلے بھی جنت عطا فرما دیتا۔ لیکن بڑے بڑے کام نیت صحیح نہیں ہے تو پھر کوئی بھی کام قابل قبول نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرے خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا شامل ہونی چاہیے، خالصتاً۔ پھر یقین جانے آپ کو خود ہی پتہ چلے گا اللہ نے میری نماز قبول کی ہے کہ نہیں کی، خود ہی پتہ چل جائے گا، خود ہی پتہ چل جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمرہ قبول کیا ہے کہ نہیں، حج قبول کیا ہے کہ نہیں، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ کیوں؟ جب عبادت قبول ہوتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کسی کی عبادت کو قبول فرما لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا فرما دیتا ہے۔ جب یہ اندر اللہ پرسکون ہو جائے، نور علی نور ہو جائے، چہرہ نورانی ہو جائے، سمجھ لیں کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں اللہ رب العزت اسے قبول فرما رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر میرے لیے حج فرض ہے خالصتاً، مگر حج کس پر فرض ہے؟ ہر بندے پر نہیں، ہر مسلمان پر حج فرض نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حج اس پر فرض ہے جو وہاں پر جانے کی طاقت رکھتا ہو، جس کے پاس پیسے ہوں، جس کی جیب اجازت دیتی ہو۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ حج کے لیے تو پیسے ہیں، حج کرنے تو چلا گیا، پیچھے بیوی بچے جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، یہ بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اجازت دیتا ہے مہینہ جانا ہے تو مہینے کے گھر راشن جو ہے وہ گھر دے کر جاؤ، اتنے پیسے دے کر جاؤ، اتنا انتظام کر کے جاؤ کہ تمہارے بغیر گھر والے کسی کے سامنے ایسے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تم اللہ کے گھر جا رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہو، اور پیچھے بچوں کو بھوکھا چھوڑ کر چلے جاؤ گے، وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں گے، تو بتائیں پھر اللہ رب العزت راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ چاہے وہاں پر بھی چلے جائیں، کعبۃ اللہ کے سامنے بھی اگر کوئی کھڑا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل نہ کرتا ہو، جتنے مرضی طواف کر لے، جتنی مرضی کعبۃ اللہ کو ہاتھ لگا کر چوم لے، یاد رکھیں اللہ رب العزت کو وہ بندہ پسند نہیں ہے۔ پسند وہ ہے کہ جو طواف بھی کر رہا ہے، کعبۃ اللہ کو چوم بھی رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل بھی کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پر حج فرض ہے جو وہاں پر جانے کی طاقت رکھتا ہو، لیکن بچوں اور دیوانوں پر حج فرض نہیں ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے جو اس تک چل سکیں، جانے کی طاقت رکھتے ہوں، تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ جب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کا سوال سنا تو خاموش ہو گئے، جواب نہیں دی۔ کسی جگہ کسی چیز کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، کسی جگہ کسی چیز کا جواب نہ دینا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور ایسے بے علم لوگ ہیں، ایسے بے علم کہ اگر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی جگہ کسی چیز کا جواب نہیں دیا تو کہتے ہیں یہ اگر علم ہوتا، پتہ ہوتا تو جواب دیتے۔ اور بے ایمان، اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کا علم عطا فرما کر مبعوث فرمایا۔ کسی چیز کا اگر جواب نہیں دیا تو اس میں کوئی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مرتبہ فرمایا فرشتوں کو، جب وہ بیٹھتا ہے ذکر والی محفلوں میں فرشتے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، پھر محفل سے فارغ ہو کر فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمٰن بخاری شریف میں لکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ کیا اللہ رب العزت کو نہیں پتہ اس کے بندے کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے،
وہ تو ہمارے دل میں جو خیال ابھی گزرا نہیں ہے وہ تو اس کا بھی علم رکھتا ہے، وہ تو پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی وہاں پر رزق عطا فرما رہا ہے۔ ہم رات کو سو رہے ہیں لیکن اس کو ہر چیز کا علم ہے، تو جب اس کو ہر چیز کا علم ہے تو اس نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو کسی جگہ کسی چیز کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، کسی جگہ کسی چیز کا جواب نہ دینا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، اور جہاں پر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد نہیں فرمایا تو وہاں پر کبھی بھی اپنی زبان کو نہیں کھولنا چاہیے۔ اگر نہیں جواب ارشاد فرمایا تو یہ بات یاد رکھیں، اس خیال کو ذہن میں رکھیں کہ اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ تو لوگوں نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کا سوال سنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال؟ فرمایا نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو رب کائنات ہر سال حج فرض فرما دیتا۔ یہ ہے اختیار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہاں فرما دیتے تو رب کائنات ہر سال حج فرض فرما دیتا۔ اس لیے اس نے ہر سال حج فرض نہیں فرمایا، فرمایا زندگی میں ایک بار، جس کے پاس طاقت ہے زندگی میں ایک بار حج کر لے بس، اس کے بعد وہ حج کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جس نے 1 2 3 جس کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، مال و دولت عطا فرمایا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، 2 سال بعد حج کر 2-4 حج کر لی ہیں، اب اس کو چاہیے کہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کو بھیجے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ خود تو تم نے حج کر لیا ہے، تم نے خود تو حج کر لی ہے، لیکن اپنے بھائی کو بھیج دو، رشتہ داروں میں کسی کو بھیج دو، ہمسایوں میں سے کسی کو بھیج دو، کسی دوست کو بھیج دو کہ وہ وہاں پر جا کر حج کرے۔ یقین جانو اگر دوسرا بندے کو تم بھیجو گے حج کرنے کے لیے اور وہ وہاں پر کعبۃ اللہ میں حاضر ہوگا، جب بھی وہ ہاتھ اٹھائے گا خلوص دل سے ہاتھ اٹھائے گا۔ کسی کی دعا بڑی جلدی لگتی ہے، ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ قبول فرماتا ہے، کبھی قبول فرما لیتا ہے، کبھی ویٹ کرا دیتا ہے، کبھی آخر میں صلہ عطا فرما دے گا، لیکن جو مومن بندہ ہوتا ہے جس کے دل سے یہ دعا نکلتی ہے وہ دعا عرش کے پار چلی جاتی ہے۔ تو یہ کس کے دل سے نکلے گی؟ جس سے محبت کریں گے، جس سے محبت کریں گے وہ دعا کرے گا، دعا عرش کے پار ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات کل عطا فرما کر مبعوث فرمایا۔ فرمایا صحابہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو رب کائنات ہر سال حج فرض فرما دیتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں کیوں نہیں فرمائی؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے محبت رکھتے ہیں، اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالتے۔ اگر مشقت میں ڈالنا ہوتا، پریشانی میں ڈالنا ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز میں تخیر فرما دیتے، رات کو 11-12 بجے عشاء کی نماز ہوتی، لیکن ایسا نہیں فرمایا۔ اگر مشقت میں ڈالنا ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے لیے مسواک فرض فرما دیتے، لیکن ایسا نہیں فرمایا۔ کوئی بھی عمل دیکھ رہے، یہ نہیں فرمایا تم بیمار ہو چاہے نہیں ہو، سفر پر ہو چاہے نہیں ہو، جس طرح بھی ہو مسجد میں حاضر ہو جاؤ، مسجد میں نماز پڑھنی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ سفر پر ہو ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھنی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ 4 پائی سے اٹھ نہیں سکتے تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا اگر تم نماز پڑھتے ہو، مسجد میں آتے ہو، بیمار ہو گئے ہو تو کوئی بات نہیں، نہیں آ سکتے تو کوئی بات نہیں، تم گھر میں نماز پڑھ لو، اللہ کریم تمہیں مسجد والا ثواب عطا فرما دے گا۔ کتنی محبت اسلام ہم سے فرماتا ہے، کس وجہ سے؟ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ جب انہوں نے کسی موقع پر ہمیں نہیں بلایا، کسی موقع پر ہمیں مشقت میں نہیں ڈالا، تو پھر امتی کا بھی کام ہے کہ انہیں بھی وہ عمل کر کے نہ دکھائے جس سے گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دکھتا ہو۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی خطا ہو جاتی ہے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غداروں کے ساتھ کوئی ہاتھ ملاتا ہے یا ختم نبوت کے غداروں کے پاس جا کر بیٹھتا ہے،
یہاں اہل بیت کے غداروں کے پاس بیٹھتا ہے، صحابہ کے غداروں کے پاس بیٹھتا ہے، اولیاء اللہ کے غداروں کے پاس بیٹھتا ہے، تو یاد رکھے گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دکھتا ہے۔ اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک کسی وجہ سے دکھے گا تو یاد رکھے اللہ اس کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یا کوئی بھی عمل کریں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں کیا اس عمل کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نہیں پریشانی ہوئی؟ کیوں وہ آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، روایات اٹھا کر دیکھیں، آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آج بھی ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، آج بھی وہ ہمارا خیال کر رہے ہیں۔ تو امتی کا کام ہے کہ وہ عمل نہ کرے جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو جائیں۔ تو امام بخاری ہمارے بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 6 پر لکھا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام 5 چیزوں پر قائم کیا گیا ہے۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ فرمایا نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نمبر 2 نماز 5 جگانا قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 حج کرنا، اور نمبر 5 رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ایک روایت میں جہاد کا بھی ذکر ہے۔ جو کوئی ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے گا، کسی ایک چیز کا، نماز کا انکار کر دے، زکوٰۃ کا انکار کر دے، حج کا انکار کر دے، رمضان مبارک کے روزوں کا انکار کر دے، کسی ایک چیز کا انکار کرے گا، یاد رکھے وہ دائرہ اسلام سے بندہ فارغ ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ اسلام کی 5 بنیادی ارکان ہیں، 6 جہاد ڈال کر۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہونا چاہیے، سب سے پہلے تو اسے یکتا ماننا چاہیے، ایک ماننا چاہیے، واحد ماننا چاہیے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان کر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے تو یہ بندہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہے، یہ بندہ بھی پکا بے ایمان ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد، ختم نبوت پر ایمان لانے کے بعد نماز پر ایمان رکھنا، حج پر، زکوٰۃ پر، رمضان مبارک کے روزوں پر، جہاد پر، اس پر ایمان رکھنا یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا دار اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کا عظیم مقصد مناسک حج کی ادائیگی کے ذریعے عقیدہ توحید کا ظاہر کرنا اور عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سنانا، اور یہ بتانا ہے کہ حج کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتا ہے، اور اسلام سے وابستگی رکھتا ہے۔ یہ حج کا مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر حج کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام سے وابستگی رکھتا ہے تو پھر حج کا بھی فائدہ ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیروں ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ ایک نماز کا وہاں پر پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد مبارک مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھنے کا 50,000 نمازوں کے برابر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہوگا، جب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان ہوگا۔ حج ایک معین اور مقررہ وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کی طرح اس کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونا اور اس کے خلیل علیہ السلام کی اداؤں کی نقل کر کے وفاداری کا ثبوت دینا ہے۔ حج بیت اللہ 5، 6 یا 9 ہجری کو مسلمانوں پر فرض کیا گیا، اور مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں علم ہونا چاہیے، ہمیں بھی علم ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی علم ہونا چاہیے۔ کوئی پوچھ لے بتاؤ حج کب فرض ہوا تو کیا جواب دیں گے؟ اس نے کہا مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو، ساری زندگی اسلام میں گزار دی ہے، تمہیں یہی نہیں پتہ حج کب فرض ہوا؟ تو اس کا علم ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم نماز روٹین پڑھتے ہیں، روٹین وائز، اس کا علم ہوتا ہے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں اٹھانے ہیں، قیام میں کہاں دیکھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا علم ہے نا ہمارے پاس۔ اسی طرح حج سال میں ایک بار فرض ہوتا ہے، اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ 5، 6 یا 9 ہجری کو مسلمانوں پر حج فرض کیا گیا۔
تفہیم البخاری جلد 2 صفحہ نمبر 562 میں آتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے اور آپ نے وہاں سے پیدل چل کر 40 حج ادا فرمائے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے 40 حج پیدل ادا فرمائے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے بھی پیدل حج کیا۔ اسی طرح امام حسن پاک رضی اللہ عنہ نے بھی 25 حج پیدل فرمائے ہیں۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، حجۃ الوداع، آقا علیہ السلام کے حج مبارک میں موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی شرکت فرمائی ہے، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ حج ادا فرمایا۔ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ امام بخاری ہمارے بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ امام بخاری ہمارے بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 210 میں لکھا ہے۔ اگر بخاری کرتے ہو تو بخاری پڑھو جا کر۔ خالی بخاری کرنے سے بخاری نہیں آتی، بخار آتا ہے۔ اور اگر بخاری پڑھنی ہے تو پھر ادب کے ساتھ پڑھو گے تمہیں ہر مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ تو امام بخاری شریف میں لکھتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ وادی میں اترے اور لبیک فرما رہے ہیں۔ ایک روایت میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ اب دیکھیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے جا چکے تھے، یونس علیہ السلام بھی تشریف لے جا چکے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لے جا چکے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے جا چکے تھے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہو خالی روح مبارک کے ساتھ آئے ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے ہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ حج فرمایا تو خالی روح مبارک کے ساتھ حج فرمایا، نہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جب آقا علیہ السلام کے ساتھ ان مقدس ہستیوں نے حج فرمایا تو اپنے جسم شریف کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوئے تھے۔ معراج شریف کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو روح مبارک کے ساتھ آئے تھے۔ نہ، روح مبارک کے ساتھ نہیں آئے، بلکہ انبیاء علیہ السلام اپنے نورانی جسم و مبارک کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوئے تھے۔ تو یہ اس عقیدے کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عقیدہ تبھی سمجھ آئے گا جب اللہ پر ایمان ہوگا۔ کیوں؟ اگر اللہ رب العزت پیدا کر سکتا ہے تو وہی رب کائنات زندہ بھی فرما سکتا ہے۔ پیدا اس نے کرنا ہے، زندہ اس نے کرنا ہے۔ اگر موت کا ذائقہ چکھ کر تشریف لے گئے ہیں تو دوبارہ زندہ رکھنے کے بھی وہ طاقت رکھتا ہے۔ اس پر جس کا ایمان ہے وہ مانے گا، وہ حق کے راستے پر ہے۔ جس پر اللہ کا ایمان نہیں ہے وہ حق کے راستے پر نہیں ہے۔ جب مر گئے اس کے بعد کچھ نہیں، پھر تمہارا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اگر وصال ہو چکا ہے تو وصال کے بعد اٹھائے جانے پر رب کائنات قادر ہے، وہ جس کو چاہے وصال کے بعد زندہ فرما دے، جس کو چاہے۔ کیوں؟ وہ قادر مطلق ہے، رب ذوالجلال ہے، اس نے ساری کائنات بنائی ہے، لیکن اس نے ساری کائنات مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بنائی ہے۔ تو رب کائنات کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جو ہے انبیاء علیہ السلام نے حج ادا فرمایا، وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کتنے وہ عظیم ہوں گے، کتنے وہ صحابہ عظیم ہوں گے کہ جنہوں نے امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ حج فرمایا ہوگا۔ کیسا وہ عظیم شان نورانی قافلہ روانہ ہوا ہوگا کہ فرشتے تکتے ہوں گے، رب کائنات دیکھتا ہوگا۔ کیا وہ لمحہ ہوگا، کیا وہ وقت ہوگا، کیا وہ منظر ہوگا کہ آقا پاک علیہ السلام آگے آگے تشریف فرما ہوں گے، صحابہ پیچھے پیچھے تشریف فرما ہوں گے، صدیق اکبر بھی وہاں پر حاضر ہوں گے، عمر بن خطاب بھی حاضر ہوئے ہوں گے، عثمان غنی بھی حاضر ہوئے ہوں گے، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوں گے، تمام صحابہ بھی وہاں پر حاضر ہوئے ہوں گے۔ کیا وہ منظر ہوگا! اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم منظر کے صدقے ہمیں بھی رب کائنات حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔